السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج میں ایثار خفی کی ایک نئی ڈائمینشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگرچہ میں نے ایثار سے متعلق 3-4 ویڈیوز جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دی ہیں، اور جو احباب بھی ایثار کو سمجھنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایثار پر یہاں سے زیادہ، یعنی اس چینل پر جو مواد موجود ہے، اس سے زیادہ کہیں آپ کو ویڈیوز کی شکل میں مواد نہیں مل سکے گا، کیونکہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایثار جلی اور ایثار خفی پر جو ہے ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں رہتی ہے، آج اسی کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ویڈیو کی طرف باضابطہ طور پر بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ وہ جو چیز ہے ایثار خفی سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایثار خفی اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی لفظ، پہلے تو ایثار کے بارے میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ایثار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی لفظ جو ہے وہ مرکب صورت میں ہو، 2 اجزاء پر مشتمل ہو، جی ہاں، یا 2 ہجوں پر مشتمل ہو۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، چلیں ہجے کا لفظ درست نہیں، کیونکہ ایک مکمل لفظ جو ہے وہ کئی ہجوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، تو یہاں مرکب کی ترکیب یا مرکب کا لفظ بہتر ہے، یعنی وہ لفظ جو مرکب ہو، 2 حصوں پر یا 2 اجزاء پر مشتمل ہو، اور دوسرا جزو جو ہے وہ بالکل واضح ہو۔ اگر وہ بالکل واضح، اس کی تکرار بالکل واضح نظر آ رہی ہو، جیسے حاجت مند، درد مند، تو وہ ایثار جلی ہے۔ اور اگر دوسرے جزو کی جو تکرار ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ سمجھ میں بڑی غور و فکر کے بعد آتی ہے، تو پھر ایثار خفی ہے۔ جیسے مثلا کہ پہلے مصرعے میں آپ نے خوش آب استعمال کیا، دوسرے مصرعے کے اندر آپ نے جو ہے وہ تیز آب استعمال کیا۔ اب یہ خوش آب اور تیز آب یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، لیکن آپس میں اس خوش اسلوبی کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں کہ دیکھنے میں ایک ہی لفظ محسوس ہوتا ہے۔ تو جہاں دیکھنے میں ایک لفظ محسوس ہو، لیکن غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے کہ یہ تو 2 الفاظ ہیں، یہ تو مکرر آیا ہے، جیسے آب آب کی یہاں تکرار ہے، تو اسی کو ایثار خفی کہتے ہیں۔ آج میں ایثار خفی کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے، جی ہاں، وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ نے 2 مکمل الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے، جی ہاں، مثلا کہ پہلے مصرعے میں ایک لفظ مکمل لفظ استعمال کیا، اور دوسرے مصرعے میں بھی ایک مکمل لفظ استعمال کیا، یعنی جو 2 جزوی الفاظ نہیں ہیں، جی ہاں، لیکن وہ بولے اس طرح سے جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ 2 جزوی ہیں، جی ہاں۔ تو اگر ایسے 2 جزوی الفاظ جو کہ حقیقت میں 2 جزوی نہ ہوں، لیکن بولنے میں وہ 2 جزوی محسوس ہو رہے ہوں، جی ہاں، تو وہاں بھی جو ہے ایثار خفی کا حکم لگتا ہے۔ اس کو بھی جو ہے علماء لغت یا علماء شعر جو ہیں اس کو بھی ایک طرح سے عیب شمار کرتے ہیں، اور اس کی مثال کے اندر وہ غالب کا مشہور مطلع جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جو ان کی غزل کا مشہور مطلع ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہلے مصرعے کے اندر کیا ہے؟ آسان، اور دوسرے مصرعے کے اندر کیا ہے؟ انسان۔ اب آسان ایک مکمل لفظ ہے، کوئی 2 جزوی لفظ نہیں ہے، اور انسان بھی جو ہے یہ بھی ایک مکمل لفظ ہے، کوئی 2 جزوی لفظ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آسان اور انسان یوں لگتا ہے سنتے ہوئے کہ یہ آپس کے اندر ہم قافیہ نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، انسان، آسان، انسان، تو یہ ایسا ایک طرح سے محسوس سا ہوتا ہے کہ شاید یہ آپس میں ہم قافیہ نہیں ہیں، اور آ کے ساتھ ساں کو ملایا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ساں کو ملایا گیا ہے، تو یہ جو ایک طرح سے ساں کی ایک تکرار ہے، جی ہاں، حالانکہ یہ مکمل لفظ ہے لیکن پھر بھی محسوس ہوتا ہے، سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساں کی تکرار کی گئی ہے، جی ہاں۔ تو آسان، انسان، تو یہ جو ساں کی ہمیں ایک تکرار محسوس ہوتی ہے، جی ہاں، اگرچہ یہ مکمل لفظ ہے، دونوں آسان بھی مکمل لفظ ہے، انسان بھی مکمل لفظ ہے، لیکن پھر بھی یہ ساں کی ایک تکرار سی محسوس ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں لفظ جو ہیں آپس میں مکمل طور پر ہم قافیہ نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں بھی جو ہے وہ ایثار خفی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ علماء شعر یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہاں ایثار خفی ہے، جی ہاں،
اور چونکہ یہ مکمل لفظ ہیں اور مکمل لفظ کے طور پر ہی مستعمل ہیں، تو اسی لیے آگے چل کر جو قوافی ہیں ان میں ساں کی تکرار نہیں ہے، بلکہ جیسا وہ آگے چل کے ایک شعر آتا ہے کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستاں ہونا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تاں ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر یہ دو لفظی ہوتا پھر تو ساں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ ایک آساں بھی ایک مکمل لفظ ہے، انسان بھی ایک مکمل لفظ ہے، جی ہاں، تو اسی لیے ساں کے مقابلے میں تاں اور دیگر قوافی جو ہے وہ مستعمل ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کے حوالے سے یہ ایک چیز جو ہے ایک رہ گئی تھی، تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے اس کو بھی پیش کر دیا جائے۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس سے بھی احباب کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا، نیز یہ کہ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔